السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا عظیم ترین مہینہ جو کئی اعتبار سے خصوصیت کا حامل ہے، اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ رحم و کرم کا ہے، غمخواری کا ہے، دکھ درد بانٹنے کا ہے، لوگوں کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اسی مناسبت سے آج ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث کئی اعتبار سے ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ نصیحتوں کو دینے والی ہے۔ سب سے پہلے حدیث سن لیجئے، صحیح البخاری کتاب المساقات باب فضل سقی الماء، حدیث نمبر 2363، یعنی 2363 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کہیں چلا جا رہا تھا، اچانک جا رہا تھا، اس کے پاس پانی وغیرہ نہیں ہے، پیاس کی شدت اس کو محسوس ہوئی، بہت زیادہ شدید پیاس اس کو لگی، بہت سخت پیاس اس کو لگی۔ اچانک سامنے کنواں ہے اور کنویں کے اندر وہ اترا اور اتر کر کے اس نے پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھائی، اور اس کے بعد کنواں جانتے ہیں بوڑی کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ اترنے کے لیے اسٹیپ بنے ہوتے ہیں، اس اسٹیپ میں پیر رکھ کر کے آدمی اترتا ہے، اور پھر اسی اسٹیپ کے اوپر پیر رکھ کر کے اور سامنے پکڑنے والا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر کے وہ چڑھتا ہے۔ تو پہلے وہ اترا، اپنی پیاس بجھائی، پانی پیا، پھر اسی پر سے چڑھتے ہوئے وہ کنویں کے اوپر باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کتے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی وہ اوپر آیا، دیکھا کہ ایک کتا ہے، ہانپ رہا ہے، اور پیاس سے وہ گیلی جو مٹی ہوتی ہے، کیچڑ، اس کو وہ چاٹ رہا ہے۔ ابھی آدمی دیکھتا ہے کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اپنے دل میں وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیاس کی شدت نے مجھ کو پریشان حال کر دیا تھا، بدحال کر دیا تھا، بے تاب کر دیا تھا، بالکل یہی حالت اس کتے کی بھی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر سوچتا ہے، ابھی پانی تو ڈائریکٹ نہیں ملے گا، پانی لینے کے لیے پھر سے اس کو نیچے اترنا پڑے گا۔ جو لوگ پرانے زمانے سے بوڑی اور کنووں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو خوب معلوم ہے کہ کنویں کے اندر اترنا اور پھر پانی نکالنا کتنی مشقت کی بات ہے۔ وہ آدمی پھر سے کنویں کے اندر جاتا ہے، جا کر کے پانی نکالتا ہے۔ پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو جو اس نے چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے، اسی موزے کے اندر وہ پانی نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، یہ میرے زبان ضرور ہے، میرے الفاظ ضرور ہیں، لیکن یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی نیچے اترتا ہے، اپنے چمڑے کے موزے کو نکالتا ہے، اس میں پانی بھرتا ہے، اور پھر منہ سے اس چمڑے کے موزے کو پکڑتا ہے، اور ہاتھ اور پیر سے پھر چڑھتے اوپر آتا ہے، اور پانی کے قطرات وہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر پسند ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ سامعین کرام، حدیث کے جو الفاظ ہیں، آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چوپائے جانوروں کے اوپر مہربانی کریں تو کیا اس میں بھی اجر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والے جاندار کو اگر اس کے اوپر رحم کیا جائے، مہربانی کیا جائے، شفقت کیا جائے، تو اس کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث یہاں پہ ہے، لیکن صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 173 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش بھی دیا اور اس کو جنت میں بھی داخل کرا دیا۔
سامعین کرام، دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آدمی جس نے کتے کو پانی پلایا تھا یہ بنی اسرائیل کے قوم میں سے ایک آدمی تھا۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3321 نمبر کی ایک حدیث ہے، اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی ذکر کیا، لیکن وہاں پر ایک زانیہ اور بدکار عورت کا ذکر ہے کہ اس عورت نے ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس حدیث کے اوپر کئی پوائنٹس اور کئی نقطوں میں ہم غور و فکر کر کے نصیحت اور سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد جو بات سب سے پہلے ہم کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی نیکی انجام دینے سے پہلے صبر اور حکمت و تدبر یہ بہت ضروری ہے اور حسن تدبیر ضروری ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ جس آدمی کا ذکر ہوا ہے وہ آدمی پہلے پیاسا تھا اور وہ کنویں کے اندر اترا۔ کنویں میں کیسے اترا جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اس نے محسوس کیا۔ پیاس سے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور پھر وہ اوپر آیا تو دیکھا کہ کتا بھی اسی طرح سے بےتاب ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کہ پانی لینے کے لیے پھر نیچے ہی جانا پڑے گا، اور پانی لینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پانی کس چیز میں لایا جائے؟ تو سب سے پہلے یہ جو مشکل نیکی تھی اس کے اوپر اس نے صبر کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ جاندار ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اوپر اگر ہم رحم کریں گے تو رب ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر جو ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ سامعین کرام، اس آدمی نے سب سے پہلے صبر کیا کہ بڑی مشکل نیکی ہے لیکن صبر کریں گے اور نیکی کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا اس نے کیا کیا؟ حسن تدبیر، یعنی صبر کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو انجام دینے کے لیے حسن تدبیر، بہترین سوچ، اور کیسے اس کام کو آسانی سے کمپلیٹ کرنا ہے اس کی سوچ بھی ایک مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس آدمی نے سب سے پہلے کیا کیا کہ صبر کے ساتھ وہ نیچے اترا، اور کچھ بھی پانی کے لیے لینے کے لیے نہیں ہے تو اس نے کیا کیا؟ اپنے موزے کو اتارا، اور موزے کو اتار کر کے اس میں پانی بھر کر کے اس موزے کو اپنے منہ میں پکڑ کر کے اور پھر آسانی سے اوپر آیا اور کتے کو چند قطرات پانی پلا دیے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد جو دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نیکیوں کی بڑی قدر ہے۔ ہم لوگ نیکی کرنا چاہتے نہیں ہیں لیکن اللہ کی نظر میں نیکیوں کی بڑی قدر ہے، اور یہی محاسن اسلام میں سے ہے۔ دیکھیے، آدمی نے کتے کے اوپر چند قطرات صدقہ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا بھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ حالانکہ ایک مومن آدمی کو مغفرت اور بخشش پانے کے لیے پوری زندگی نیک عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کی ایک چھوٹی سی نیکی کو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اس حدیث کے اوپر ایک بار پھر ہم غور کرتے ہیں۔ حدیث کا معنی اور مفہوم آپ نے سن لیا ہے، ذہن میں پوری بات ہے۔ اس حدیث کے اوپر ایک بار پھر ہم غور کرتے ہیں تو ایک تیسری بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے اندر خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے یہاں بہت سارے دکھاوے ہوتے ہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو آدمی جس نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، پیاس سے بدحال اور بےتاب کتے کو جو پانی پلایا، وہ کتا اس کا نہیں تھا، کتے سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں تھا، کتا اس کا تھا بھی نہیں۔ اور جس مقام پہ وہ کتے کو پانی پلا رہا ہے ان دونوں کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں، چھوڑو، ہٹاؤ، یہ کون کتا ہے، بھاگو یہاں سے، نکلیں گے۔ نہیں، اس نے اللہ کے ایک مخلوق کو پانی سے تڑپتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ پانی نکالنا بھی مشکل ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کرنے کے لیے پورے مشقت کے ساتھ اس نے پانی نکالا بھی، کتے کو پانی پلایا بھی۔ گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیکیوں کے کاموں میں جو اصل چیز اللہ کو مطلوب ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پورے خلوص کے ساتھ نیک عمل کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی۔ کیا بات بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بات بیان فرمائی کہ ہر تر جگر والوں میں اجر ہے۔ تر جگر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کلیجہ ہوتا ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے وہ تر ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، تمام حیوانات کے ساتھ یہ خاص ہے۔ یعنی جتنے بھی جاندار ہیں اگر ان کو پانی پلا دیا جائے اس میں بھی اجر ہے، اگر ان کے ساتھ رحم و کرم کر دیا جائے اس میں بھی اجر ہے، اگر اس کے ساتھ خیر و بھلائی کر دیا جائے اس میں بھی اجر ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب آدمی نیکی کرے تو نیکی کے اندر صبر کرے اور حکمت عملی کو اپنائے، اور دوسری بات یہ کہ جب نیکی کرے تو پورے خلوص، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کہ میرے اس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ایک بار پھر ہم اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا، کتے پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جو ہم انسان ہیں ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں گے تو رب العالمین کتنا راضی ہوگا، سوچیے۔ ہر انسان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، شہر کے لوگ ہیں، دوسرے شہر کے لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں پھر بھی وہ انسان ہے، اس کے اوپر بھی رحم کرنا ہے۔ ہمارا اسلام یہی سکھلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اگر ہم غور و فکر سے دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے رحم و کرم کرنے کے لیے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، تمام انسانوں کے ساتھ، خصوصاً علماء کرام ہیں، حفاظ قرآن ہیں، مبلغین ہیں، داعیان ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، چندہ کرنے کے لیے آنے والے سفراء کرام ہیں، ان تمام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اگر ہم رحم و کرم کا معاملہ کریں تو کتے کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر رحم و کرم کیا جائے تو میرا رب کتنا راضی ہو جائے گا۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر ایک بار پھر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو رحم و کرم ہے اور جو ہمارا حسن سلوک ہے یہ خاص لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے مقام پر رہ کر کے اس حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہمارا جو رحم و کرم ہے، ہمارا جو حسن سلوک ہے وہ خاص لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا جبکہ کتا بھی اس کا نہیں ہے، کتے سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو احسان ہو، ہمارا جو حسن سلوک ہو، ہمارا جو رحم و کرم ہو وہ خاص لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے، ہر ایک کے اوپر ہمارا رحم و کرم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا رب راضی ہو، اور راضی ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔